بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد رفیق۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عورتوں کے بہت ہی ایک نامراد بیماری، عورتوں کی صحت کی دشمن لکوریا کے حوالے سے کہ یہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے اور اس کا ہربل علاج، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دوا کھانے کے دوران آپ کون کون سی غذاؤں کا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس بیماری میں عورتوں کی شرمگاہ سے سفید یا زرد رنگ کی رطوبت نکلا کرتی ہے، کبھی پتلی دودھیے رنگ کی ہوتی ہے اور بو بہت زیادہ آتی ہے، اور کبھی صرف سفید پانی کی طرح ہی آتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے نئے آنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل حکیم رفیق کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ناظرین، فرج کی اندرونی تہہ لیکٹک تیزاب کی وجہ سے تیزابی خاصیت رکھتی ہے اور یہ بیماری پیدا کرنے والے جراثیم سے محفوظ رکھتی ہے۔ جب اس کی تیزابی کیفیت کم یا ختم ہو جائے تو اس وقت رحم یا خصیصۃ الرحم میں سوزش ہونے سے رطوبات زیادہ مقدار میں خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جسے لیکوریا یا سیلان الرحم بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، اس مرض کی وجوہات میں بکثرت حیض آنا، زیادہ عرصے تک بچے کو دودھ پلاتے رہنا، رحم کا ٹل جانا، ورم رحم اور سوزش، اور اس کے علاوہ سوزاک وغیرہ شامل ہے، جو کہ مستورات جو عورتیں عاشیانہ زندگی بسر کرتی ہیں، کھانا اچھا کھاتی ہیں اور کم کام کرتی ہیں، کثرت ہم بستری یا یوٹرس میں خارش یا اس طرح دوسرے مرض ہونے کی وجہ بھی لکوریا کا مرض شروع ہونے کا سبب بن سکتی ہیں، جیسا کہ بواسیر، مثانے میں پتھری وغیرہ۔ اس کی علامات ہو سکتی ہیں: عورت کی شرمگاہ سے سفید زردی میل یا سبزی میل پتلی یا گاڑھی رطوبت خارج ہوتی ہے، جو بدبو دار بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی۔ اس دوران کمر میں درد ہوتا ہے، طبیعت سست ہوتی ہے، کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں اکثر حمل قرار نہیں پاتا، صحت عامہ بگڑ جاتی ہے اور چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، ہلکا پیلا وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی کہ چہرے میں وہ چمک دمک نہیں رہتی جو ہونی چاہیے۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے، جسم میں دردیں ہونے لگتی ہیں۔ اس مرض میں عورتوں کی یوٹرس سے سفید یا زرد رنگ کی رطوبت نکلا کرتی ہے، کبھی گاڑھی، کبھی پتلی دودھیے رنگ، سفید رنگ کی یا زرد رنگ کی، کبھی کبھی چھیچڑے وغیرہ بھی ساتھ میں نکلا کرتے ہیں اور بدبو بہت زیادہ آتی ہے۔ مریضہ عورت کی یوٹرس سے سفید زردی میل یا سبز میل پتلی یا گاڑھی رطوبت خارج ہوتی ہے، بعض اوقات یہ بدبودار بھی ہوتی ہے اور نہیں بھی۔ اس بیماری میں مریضہ کی کمر میں درد رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیڑوں میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، طبیعت سست اور کاہل ہو جاتی ہے اور کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب تک یہ مرض رہتا ہے اکثر حمل قرار نہیں پاتا۔ اکثر کیسوں میں صحت عامہ یعنی کہ عورت کی صحت بہت بگڑ جاتی ہے، چہرے کا رنگ ہلکا پیلا پڑ جاتا ہے، عورت کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، تھوڑی سی مشقت سے دم چڑھنے لگتا ہے، یعنی کہ اس سے سانس زیادہ تیز آنے لگتا ہے اور دل دھڑکتا ہے۔ ایام ماہواری میں بھی نقص آ جاتا ہے، یعنی کہ ماہواری جو ہے وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں آتی، کبھی
پہلے آ جاتی ہے کبھی بعد میں، اور بعض اوقات لکوریے کی بجائے خون آنا شروع ہو جاتا ہے یوٹرس سے۔ لکوریے کے اکثر کیسوں میں رطوبت سالہ سال آیا کرتی ہے اور کوئی خاص نفع بخش صحت نہیں رہتی۔ اس مرض کے اسباب میں بکثرت خون حیض آنا، زیادہ عرصے تک بچے کو دودھ پلاتے رہنا، رحم کا ٹل جانا، ورم رحم، سوزاک، نقراس اور جوڑوں میں درد وغیرہ۔ جو عورتیں عاشیانہ زندگی بسر کرتی ہیں، اچھا کھانا کھاتی ہیں اور کام کاج کم کرتی ہیں، اور جو عورتیں زیادہ گنجان آباد علاقوں میں رہتی ہیں، وہ اکثر اس مرض میں مبتلا رہتی ہیں۔ ان عورتوں کے مقابلے میں جو عورتیں محنت کش اور باقاعدہ زندگی بسر کرتی ہیں، یعنی دیہاتی عورتوں کی نسبت شہر والی عورتوں میں یہ لکوریے کی بیماری زیادہ عام ہے۔ اس مرض کے اسباب ہم بستری سے یوٹرس میں خراش یا کوئی دیگر مرض ہونے کی وجہ سے بھی لکوریے کا مرض شروع ہو جاتا ہے۔ مثلاً مقد کے چرنے، خاص کر چھوٹی لڑکیوں میں بواسیر، سنگ مثانہ یعنی مثانے میں پتھری اور نزلہ مثانہ، اندردانی، یوٹرس میں کسی خراش دار چیز کا داخل کرنا اس کے اسباب میں شامل ہے۔ تو ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس کے یونانی علاج کی طرف۔ تو جہاں پر اس کی بہت ساری بازار میں ادویات اور سیرپ وغیرہ میسر ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ گل داوا، موسلی سفید، مازو، مائع، قبرکس، سپاری، یہ آپ ہم وزن لے کر، یعنی جتنی بھی آپ چاہیں ہم وزن لے کر 10 گرام، 15 یا 20 گرام ان کو اچھی طرح مکس کر کے پیس لیں، پاؤڈر کر لیں۔ پاؤڈر کرنے کے بعد کشتہ صدف، یہ جتنی دوا آپ لیں، یعنی آپ فرض کریں سپاری پاک لیتے ہیں 10 گرام، یا جو بھی اس میں مازو، مائع وغیرہ آپ 10 گرام لیتے ہیں، تو اس سے یعنی کہ آدھا آپ نے لینا ہے کشتہ صدف۔ جتنی باقی آپ نے لینی ہے اس سے آدھا مقدار میں آپ نے لینا ہے کشتہ صدف۔ ان تمام ادویات کو اچھی طرح مکس کر کے پاؤڈر کر لیں اور بعد میں اس میں کشتہ صدف شامل کر لیں۔ تو ناظرین، یہ آپ نے استعمال کرنی ہے صبح، دوپہر، شام۔ کھانے والا چھوٹا چمچ، کھانے والا جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے وہ پونا چمچ ہو، یہ آپ نے 3 ٹائم استعمال کرنی ہے۔ اس دوران صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے سامنے چارٹ چل رہا ہے گھریلو، آپ یہ ریمیڈیز، یہ چیزیں بھی استعمال کر کے اس موذی مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً نیم بھی اس میں کارآمد ہے، بھنڈی، توری، اور اس میں آپ کیلے کا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، دھنیا کا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، ایلو ویرا یعنی کوار گندل کا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آولا، اس کا مربع بھی استعمال کر سکتے ہیں، ویسے بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ لائک، شیئر ضرور کریں۔